اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ماؤن پڑھنے لگیں گے. تو یہ بھی مکی صورت ہے. یہ ساری اگلی جو ہے ساری مکی صورتیں, یہ بھی مکی صورت ہے. تو اس میں بھی وہی جو میرا خیال میں نے اپنی طرف سے یعنی کہ جو بھی کیا تو مجھے لگا کہ یہ مجھے فائدہ دے رہی ہیں ان کا مکہ کا کی سوسائٹی کا نقشہ تقریباً بنانے کے لیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا دیکھا ہے تم نے, کیا کچھ سمجھ میں آئی ہے, کیا کوئی رائے قائم کی ہے اس بندے کے بارے میں کہ جو ایک راستہ ہے بتا رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتا رہے ہیں, تو جو ایک راستہ ہے اور ایک جو اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہوگا جس دن بدلے ایک ہر کام کے دیے جائیں گی, وہ اس کو جھٹلاتا ہے. دیکھا ہے تم نے اس کو, کوئی اس کے متعلق کچھ رائے قائم کی ہے کہ وہ کس قسم کا انسان ہے کہ جو یکذب بالدین, جو اس جزا کے دن کو اس اور اس جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھرو جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے اس کو جو ڈینائی کرتا رہتا ہے, کبھی اس کے متعلق سوچا تو یہ پتہ کون ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم, یہ تو اتنا کٹھور ہے, اتنا سخت دل ہے کہ یہ تو یتیم کو دھکے دیتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. جس بیچارے کا سہارا سب سے بڑا جو دنیا کے اندر ہے باپ, وہ نہ ہو اور وہ پہلے اتنا لونلی ہو, اس کو کس قسم کی ہر قسم کے ایموشنل, ہر قسم کی اکنامیکل, ہر قسم کی پریشر اس کو بیچارے کو برداشت کرنے پہلے ہی پڑ رہے ہوں, اس کو اوپر سے دھکے دیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. کتنی سنگ دل, اس سے میں نے یہ ڈرائیو کیا تھا کہ سنگ دل معاشرہ تھا, سخت دل والا بیچارہ. وہ پہلے ہی وہ یتیم ہے, اس کو تو آپ کو سہارا دینے کی چاہیے ہے نا, نرم و دل. تو سخت دل تھے, سخت دل اکھڑ. یہ میں نے اس سے ڈرائیو کیا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں. ولا یحض علی طعام المسکین, اور کوئی کسی مسکین کو دیکھتا ہے اسے کھانے کی ضرورت ہے تو خود نہیں اپنے پاس, کسی کو بھی نہیں کہتا کہ چلو اس کو کھلا دو کھانا. یہ بھی سخت دلی کی وہ ہے, مطلب کہ بڑا سخت دلی کی بات ہے نا کہ اتنے جو مجبور ہے بیچارے ان کو بھی کچھ نہ دیا جائے اور الٹا اس کو دھکے دیے جائیں اس کو یتیم کو. فویل للمصلین, تو اگر ان کے اندر سے کوئی کر لیتا ہے یا کوئی اپنی طرف سے عبادت کی کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی تعلق جوڑنے کے لیے کوئی اپنا طریقہ اختیار کر لیتا ہے, صلاۃ کو کہیں پڑھ لیتا ہے, نماز کو کہیں پڑھ لیتا ہے, تو اس کے لیے کوئی اچھائی تو نہیں ہے, اس کے لیے بربادی ہے. ایسے نمازی, ایسے جو صلاۃ کو پرفارم کرنے والے ہیں ان کی بربادی ہے. کیوں ہے بربادی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, وہ غافل ہوتے ہیں اپنی نمازوں سے. وہ اس طرح سے مطلب اللہ ہمیں معاف کرے, ہم بھی بہت ہی, مجھے تو لگتا ہے کہ ہم بھی بہت ہی مطلب کہ بھولے ہوئے ہیں اور غافل ہیں اپنی اصل میں جو ہمیں صلاۃ جس طرح پرفارم کرنی چاہیے اس طرح نہیں ہے. خیر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اور ہم اگر چاہتے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اچھی طرح سے پرفارم کریں تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے ہماری اس میں صلاۃ میں. تو ہم ان صلاتہم ساہون, جو کہ بڑے وہ ہوتے ہیں بیزار اور یعنی کہ تھکے ہوئے اور اس طرح سے اپنے آپ کو وہ فیڈ کر لیتے ہیں. لیکن الذین هم یراؤن, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ ہماری جو ہمارا جو مذہب کا ہم نے لبادہ پہنا ہوا ہے نا اس کو لوگ دیکھ لیں, لوگ یہ سمجھیں کہ دیکھو کتنا نمازی ہے, کتنا پرہیزگار ہے, یہ تو نمازی پرہیزی کہ یہاں پہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا نمازی پرہیزی کہ بھئی وہ بڑا متقی ہے اور وہ بڑا نمازیں پڑھتا ہے. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے الذین هم یراؤن, ان کے لیے ویل اس لیے ہے, ان کے لیے بربادی ان نمازیوں کی اس لیے ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے یہ پڑھتے ہیں نماز, صلاۃ کو اپنی کو قائم رکھتے ہیں
الذین هم یراؤن، وہ دکھاوے کے کرتے ہیں، یمنعون الماعون، کہ کوئی اگر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو یوز کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، لیٹ سے کہ کسی مطلب آپ کی ایک دم وہ خراب ہو گیا آپ کا بلینڈر، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ برتنے کی چیزیں ایک دوسرے کو نہیں دیتے، یعنی کہ کیا اتنی بخیلی ہے. لیٹ سی مثال کے طور پر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی گرہنی ہے تو اس کو آپ نے اسمودی بنا کے دینی ہے، تو آپ کا بلینڈر ایک دم آپ نے جاگیوں اٹھایا تو وہ ٹوٹ گیا نیچے گر کے، تو اب وہ گرہنی جو ہے اس کو تو یہ ضروری دینی ہے نا بنا کے، تو آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ ہمسائے کے گھر جائیں گے، اس کو کہیں گے کہ یار اپنے ذرا بلینڈر میں یا تو وہاں سے بنا کے لے آئیں گے، یا انہیں کہیں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا بلینڈر جو ہے وہ مجھے مطلب کہ دو لینڈ کرو، آپ بورو کریں گے اس سے تھوڑی دیر کے لیے. تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب ضرورت کے وقت اگر کوئی یوز کرنے کی چیز ہے تو آپ اس کو وہ نہیں دیتے تھے ایک دوسرے کو، ان کے یعنی سوسائٹی کا کے اندر ایک یہ علم تھی کہ وہ برتنے کی یعنی یوز کرنے کی چیزیں جو کہ کوئی بات نہیں ہے ایک دوسرے کو دے دیں تو وہ کون سی وہ کوئی ہو جائیں گی. یہ دیکھو یہ کدھر پہنچ گئے ہیں یہ اپنی گاڑیوں میں پہنچ گئے ہیں کہ گاڑی بھی تو یوز کرنے کی چیز ہے، کسی کو دے دیں. یس آپ کو دیکھیں، آپ کو یہ فکر ہے نا کہ بھئی وہ ڈرائیور ہوگا ان کا بڑا ریش ہے، یا وہ آپ کا دوست جو ہے بڑا ریش ڈرائیور ہے اور وہ تو آپ کی گاڑی کا کچور نکال کے لے آئے گا واپس، تو یہ تو وہ وغیرہ بات ہے. تو یار آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو کہہ دیں گے یار دیکھو یہ مشینری جو ہوتی ہے نا اس طرح کی، وہ میں ذرا اوائڈ اس لیے کرتا ہوں کہ سیدھی بات ہے، جو سیدھی بات ہے کہ بھئی ایک ہاتھ پہ مجھے چلنے کے لیے پسند ہے، مجھے نہیں پسند ہے کہ کوئی اس کو دوسرا وہ کرے آپریٹ کرے تو پھر وہ خراب ہو جائے. ہاں میں اگر جا سکتا ہوں تمہارے ساتھ تو میں تمہیں لے جاتا ہوں جہاں تم نے جانا ہے، بٹ آئی کینٹ لینڈ یو. سیدھی اس کو بات سیدھی بتا دی. یہ تو چھوٹی چھوٹی ان کے بیچاروں کے پاس تو کوئی اونٹ ہوتا تھا، اس کی کون سی ٹانگ ٹوٹ جانی تھی تو وہ اونٹ یا گھوڑا یا کوئی برتنے کے برتن، ان کے پاس تو برتن بھی نہیں پورے ہوتے تھے، وہ کوئی برتن بھی ایک دوسرے سے مانگ لیتے تھے کہ آج میرے گھر میں 4 مہمان آ گئے ہیں تو میری پاس 2 ہانڈیاں تو مجھے 3 چاہیے، تو وہ اس سے مانگ کے لے آتے تھے. ایسے کرتے آج بھی ہے یہ ہوتا. یہ میرا جو مالی ہے وہ مجھے بتاتا تھا، میں نے کہا بڑا اچھا کسٹم ہے تمہارا. کہتے ماں جی ہمارے گاؤں میں شادی ہوتی ہے نا ایک کسی گھر میں، تو سارے گاؤں والے جو ہے نا وہ اس کے گھر آتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں کہ تمہیں بیڈس کی ضرورت ہے، تمہیں وہ جو ان کے گھر میں وہ اس کو 4 پائی، اب یہ کہیں گے 4 پائی کی شے ہوتی ہے بھائی، وہ ہوتی ہے وہ جو بیچارے آپ لوگوں کے تو بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں نا بیڈس ہوتے ہیں، تو ان کے گھروں میں وہ ایک کاٹ پتہ ہی ہونا چاہیے. چلو شکر ہے کسی کا دیر میں پتہ صحیح. چلو وہ 4 پائیاں ہوتی ہیں تو وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو 4 پائیاں چاہیے تو ہم 4 پائیاں لے آتے ہیں، بیڈ سمیت چاہیے تو بیڈ بھی لے آتے ہیں، اور جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ کل اگر آپ کے گھر میں مہمان آئے، میں تو یہ سارے گاؤں کے مہمان ہیں تو ہم یہ اتنے ہم چاول سب لے آتے ہیں تو آپ پھر تاکہ یوز کر سکیں. میں نے کہا بھائی بڑا ہی زبردست کسٹم ہے یہ، ہم شہروں میں رہنے والے تو اس قسم کی کوئی وہ نہیں کرتے. تو یہ تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. یہ اس کو بہت برا سمجھا ہوا ہے کہ جو ایک دوسرے کو نئی چیزیں دیتے اس کو برا سمجھا ہوا ہے، تو یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو یہ ہے سمجھ میں آئی ہے. وہ فوراً آپ کے دماغ میں اپنی گاڑیاں آ گئی ہیں کہ جی وہ گاڑیوں کو اگر کوئی گاڑی مانگ لے تو پھر کیا کرے بندہ. ٹھیک بات ہے، آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو آپ مطلب کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہاتھ ہوتا ہے، اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے چلانے کا، کوئی ریش ہوتا ہے کوئی اس طرح سے. تو وہ پھر آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی تیری ذرا ڈرائیونگ بڑی ریش ہے، تو میں تو میری تو بڑی مصنوع سی گاڑی ہے، یہ اس کو مصنوع ہاتھ ہی پسند ہے تو میں تجھے لے جاتا ہوں جہاں تجھے جانا ہے، میں آئی کینٹ لینڈ یو. ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح سے پیار سے اس کو بتا دیں کہ وجہ یہ ہے. تو یہ بھی بات ہوتی ہے. لیکن عام جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جن کا کوئی نقصان نہیں ہوتا دینے کا، وہ دے دینی چاہیے. وہ اللہ نے اس کو ایک برائی میں شامل کی ہے کہ جو نہیں دیتے وہ پھر بیل میں ہیں. وہ ایسے اچھا مسلمین بھی جو نمازیں ایسی پڑھتے ہیں جو کہ بڑی دکھاوے کی ہوتی ہیں، اور یا جو پھر چیزوں کو برتنے والی چیزوں کو جو عام طور پہ
اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دے سکتے ہیں. اور ان سے کوئی اگر آپ سے کوئی کسی کے گھر میں کوئی مہمان زیادہ آ گئے وہ اپنی چیئرز دے دیتے ہیں ان کو, ڈائننگ چیئرز, تو کوئی قیامت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اس طرح وہ بڑی چیز جیسے یہ گاڑی شاڑی ہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو تھوڑی اپریہنشنز ہوتی ہیں اور آپ کو کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں, تو ٹھیک ہے, وہ آپ کی جائز ہے بالکل. اور آپ نے یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ریش ڈرائیور ہو, میری گاڑی تو بیچاری تجھے برداشت ہی کرے گی, میں خود ہی لے جاتا ہوں, یہ تو نہیں جانا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ جو چھوٹی چیزیں ہیں اس طرح کی جن میں کوئی ڈیمیجنگ نہیں ہے فیکٹر یا انوالو نہیں ہوتا یا جس کے لیے آپ کو کوئی اپریہنشنز نہیں ہے, وہ دے دینی چاہیے. اور لیکن وہ معاشرہ جو ہے وہ یہ نہیں دیتا تھا. آپ دیکھیں کون سی برائی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاشرے کی بتا دیے سورہ ماؤن میں کہ ارائیت الذی, ہاں, کہ جو سب سے پہلے تو انہیں جزا سزا والا بات تو پسند ہی نہیں تھی نا. وہ کہتے تھے یہ دیکھو یہ کیا کہنے لگ گیا, یہ کہنے لگ گیا کہ تم مر جاؤ گے تو پھر تمہیں واپس زندہ کیا جائے گا. اور صرف یہی نہیں کہنے لگ گیا, اس کے آگے یہ کہتا ہے کہ پھر تم سے حساب کتاب بھی لیا جائے گا. وہ اس کو تو کچھ پکڑو, اس کا تو کوئی علاج کرو. یہ کیا ہماری یعنی کہ ساری جو ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے اس کو یہ یعنی کہ ڈیمیج کرنے کے لیے آ گیا. تو یہ بات ہے کہ وہ اس اکاؤنٹیبلٹی کا انکار کر دیتے تھے کہ وہ نہیں وہ کوئی نہیں ہونی, لیٹ اس بی آن آر وے, جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو. وہ کوئی ایسی بات نہیں, اس کو اس کی تکذیب بھی کر دو, اس کو انکار ہی کر دو. ٹھیک ہے. یہ انسان کی وہ ہے کہ جس بات سے اسے ڈر لگے نا کہ یہ میرے سے ہو نہیں سکے گا, تو وہ کہتا ہے وہ بات ہی غلط ہے, کام ہی غلط ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اور کیا کرتے ہیں, یتیم کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں. استغفر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں لگے نا, یعنی اس طرح کی بات ہے, پورے یہ لفظ نہیں ہے, کہ اگر جو یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے نا, اس سے تمہارے دل کی سختی دور ہوتی ہے. اس کے اوپر یعنی پیار سے اس کو صرف ایسے کر دینا ہی جو ہے, پتہ نہیں وہ بیچارہ اندر سے کتنا وہ ڈپرائیوڈ ہوتا ہے. سارے بچے جو ہیں وہ بابا اپنے ابو کو کہہ رہے, یا ابو کہہ رہے ہوتے ہیں, ڈیڈی کہہ رہے ہوتے ہیں, کوئی بابا کہہ رہا ہوتا ہے, جو آپ لوگوں کے لفظ ہیں وہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بیچارہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا نہیں ہے یہ, تو اس کو کتنا زیادہ تکلیف کا احساس ہوتا ہوگا دل کے اندر, اس کی کتنی ڈیپریویشن کا احساس ہوتا ہوگا. تو اس بیچارے کو اور اس کو وہ دھکے دیں کہیں, کتنی بری بات ہے. یعنی اس کو دھکے دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے لیے کوئی اپنے دلوں کے اندر جگہ نہ دیکھیں, وہ نکال دیں اپنے دلوں میں سے بھی, اور اپنی سوسائٹی میں سے بھی کہیں کہ یہ کدھر سے مصیبت آ گئی ہے, اب اس کو ہم پالنا پڑے گا یا ہم اس کو تھوڑی ہیلپ کرنی پڑے گی. تو یہ ساری بات ہے, یعنی کہ یہ کرتے تھے. اور اس کے اوپر سے پھر کیا کرتے تھے, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. سب سے بڑا صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. ایسے ہی ہے نا, بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے بڑا صدقہ ہے. تو اس کو وہ نہ کھانا خود کھلاتے تھے, نہ کسی کو کہتے تھے کہ بھی اس کو کھانا کھلا دینا چاہیے ہمیں. یعنی آپس میں ایک دوسرے کو وہ نہیں کرتے تھے کہ بھی یہ بیچارے مسکین ہیں, ان کو کھانا ہمیں کھلانا چاہیے, ایسی بات نہیں کرتے تھے. اور بھی کیا کرتے تھے, دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھ لیتے تھے, اور سست ہو کے کاہل ہو کے جب آتے تھے تو بڑی سستی سے, بڑی بے دلی سے, کوئی بات پڑھتے تو ہے نا, کوئی بات نہیں, ابھی بے دلی سے پڑھتے, اللہ توفیق دے دے گا, دل سے بھی پڑھنے لگ جائیں گے آپ. کوئی ایسی بات نہیں, کوئی اتنی شکل لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھی تو بے دلی سے بھی پڑھتے. کوئی بات نہیں. خیر ہے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے, مجھے دے. سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جو اس کا حق ہے نماز کا, جو حق ہے ہماری صلاۃ کا, جو حق ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کا, وہ ہم ادا کر سکیں. نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں, لانگ فیس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دل میں آئی ہے نا یہ بات کہ بھی ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں, تو آپ اس کو مینٹ کرنے کی کوشش کریں. بڑا خبیث شیطان نہیں کرنے دیتا. کھڑا ہونے نہ صحیح بندہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے اس کو موت پڑتی ہے, اور آ کے ایسے اٹیک کرتا ہے, ایسی چیزیں یاد دلاتا ہے جو پہلے دماغ میں ہی نہیں ہوتی. بس ہم نے اس سے لڑنا ہے, اور کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے,
کوئی ایسی بات نہیں میرے پیارے بچوں، کوئی ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے، آپ کوشش کریں تو پھر وہی طبقاً طبق اللہ فارمولا آتی ہے، اس کے تو بڑے باتیں ہیں کہ انسان کوشش کرے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی طرف جانے کی، تو پھر وہ ملاقات اس سے مل جائے، اس سے ملاقات ہو جائے گی. بس ہمیں وہ دے دے. ہم بیچارے گناہ گار ہیں، ہم بیچارے اتنی ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس شیطان کو دھکیل سکیں کہیں، یا بھی بے ایمان ہے ہمارے دل کے. ہم ہر دنیا کی چیز ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور یاد آنی شروع ہو جاتی ہے. بہرحال کوشش یہی کریں گے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ بد دل سے نہیں ہو، بد دل ہو کے چھوڑنی نہیں ہے تو ہوتا ہی ہے. میں پتہ کیا یہی سمجھتی ہوں کہ یہ شیطان کا یہ بہت بڑا حربہ ہے اس ہماری اصلاح کے ساتھ، کہ وہ یہ ہماری ادھر ادھر ہماری اس کو اٹینشن کو ڈائیورٹ کرتا ہے تاکہ ہم مایوس ہو جائیں کہ یار ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں تو کچھ کرتے تو ہے نہیں، اللہ کے سامنے ٹھیک طرح سے جھکتے تو ہے نہیں، چلو پھر چھوڑ ہی دو. یہ اس کا حربہ ہے. مجھے تو یہی سمجھ آئی آج کہ یہ اس کا حربہ ہے کہ کسی طرح یہ اپنا تعلق اللہ سے ختم کر لے. میں اس کے پیچھے لگائی ہوں، ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ لگا رہتا ہے. اس میں آپ اتنا زیادہ اپنے دل پہ وہ نہ لیں، پریشان ہوں. اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. اور جو چیزیں ہیں جو کہ ایسی ہیں وہ یہ یعنی برائی میں اللہ تعالیٰ نے شمار کی باتیں کہ وہ ایک تو جزا سزا کا انکار کرنا تو سب سے بڑی برائی ہے. اس سے تو پھر بندہ ویسے ہی وہ ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ نہیں میرا حساب کتاب ہی کوئی نہیں ہونا تو ٹھیک ہے جو مرضی میں کرتا رہوں. ٹھیک ہے نا. جو جس نے وہ پنجابی کہ جس نے لا لی لوئی ادا کی کرے گا کوئی، جس کو حیا نہیں ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس کو حیا نہیں اس کو کیا کوئی کرے گا، اس کو تو پھر سب اس کی ختم. تو جس نے انکار ہی کر دیا ہوا ہے اس جزا سزا کے دن کا تو وہ تو سب سے بڑی برائی ہے. پھر وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی نہیں ہے، تو اللہ کو کیوں پوچھے گا کہ یہ بیچارہ پہلے ہی مظلوم تھا، اس کے اوپر تم نے مزید ظلم کیوں کیا. کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں ہے. اسی طرح سے وہ نہ مسکین ہے بیچارہ جو کھانے کے لیے ترس رہا ہے، نہ اس کو اپنی ٹیبل پہ اتنا بچا ہوا، اور اپنے اللہ معاف کرے میں نے تو سنا ہے کتوں کے لیے اور گھوڑوں کے لیے اس قدر مہنگی خوراکیں منگاتے ہیں، اور بیچارے جو مزارے ہوتے ہیں وہ روٹی کو ترس رہے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے. اس قسم کی سوسائٹی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بتا رہے. ٹھیک. اور جو پھر اگر اللہ سے تعلق جوڑنے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں، سستی سے آتے ہیں. یہ جو ہم وہ وضو کرتے ہیں نا جسے ہم وضو کہتے ہیں، تو وہ سستی کو دور کرنے کا ہوتا ہے ایک طریقہ، اور اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کا. کہ کہیں کوئی کسی جیسے آپ میں نے کہا تھا کہ جیسے آپ وزیر اعظم بلا لے تو آپ کیا کریں گے، کتنی تیاری کریں گے، کپڑے صاف فلانا، یہ پرفیوم لگائے، یہ سارا کچھ کریں گے نا کیا، اور تیاری بھی کریں گے کہ ہم اس کے سامنے کیا کہنے جا رہے ہیں. یہ ذرا یاد رکھیں گے. بس یہی ہے، کوشش یہ ہے ہماری. بیٹا میں کیا کہوں، میں تو خود بڑی گنہگار ہوں، اور کوئی وہ حق میرے سے ادا سچی بات ہے نہیں ہوتا جو اللہ کے ساتھ اللہ کر ماں قدر اللہ حق کا قدر، اس کی قدر جو ہمیں کرنی چاہیے تھی ہم نے وہ نہیں کی بھی. ٹھیک ہے جی. سورہ کوثر، یہ 108 ہے اس کا نمبر سورہ کوثر کا. اور کوثر کا مطلب کثیر، آپ نے لفظ دیکھا نا کثیر، اردو میں تو بالکل آرام کثیر زیادہ. ٹھیک ہے، کثیر زیادہ یعنی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، بہت کثیر چیزیں دی ہوئی ہیں، کثیر نعمتیں دی ہوئی ہیں. اور ایک سب سے بڑھ کے ایک نعمت جو بہت سے کمنٹیٹرز کہتے ہیں یہ ایک حوض کوثر ہوگا جو کہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر کھڑے ہوں گے، اور بہت بڑا ہوگا حوض کوثر. پانی پلانے کا کپس اس کے اوپر بڑے خوبصورت لٹکے ہوئے ہوں گے اس کے ساری طرف. اور یعنی کہ ایک بہت بڑی نعمت ہوگی، بہت بڑی نعمت ہوگی. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں بڑا کچھ دیا ہوا ہے. اصل میں کیا بات کیا ہے یہاں پہ؟
بات یہ تھی، یہ کہنے کی ضرورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیوں پیش آئی، وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے یہ بات اچھی طرح سے ہسٹوریکلی ادروائز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، باپ نہیں تھا، بھائی تو کیا بہن بھی نہیں تھی، نہ بھائی تھا نہ بہن، نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، ماں بھی جو ہے وہ 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، دادا 8 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اب جب شادی ہوئی تو جو بیٹا پیدا ہوتا تھوڑی دیر کے بعد فوت ہو جاتا، اور اس معاشرے میں بیٹیاں 4 تھیں، اس معاشرے میں جس معاشرے میں بیٹی کی خبر ملتے ہی باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اور بیٹے 10 12 ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس معاشرے میں یہ جو آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا باپ بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، تو اس کی نسل کیا چلنی ہے؟ اس کا تو بیٹا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یعنی کہ اگر یہ کوئی اللہ کا اتنا بڑا رسول اور یہ جو بھی دعوے کرتا ہے یہ ہوتا تو پھر اس کا کوئی بیٹا ہی ہو جاتا، وہ بچ تو جاتا، کوئی پیدا بھی میں تو بچا ہی کوئی نہیں۔ بڑے تانے دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بڑے تانے دیتے تھے اس بات کی۔ سوچیں، ایک تو وہ آدمی کھپ رہا ہے تمہارے ساتھ، تمہیں بتا رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا کچھ، ایک اللہ کی طرف سے اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو فوت ہو جاتا ہے، وہ کیا کرے؟ یہ تانے دینے کی بات ہے۔ اس کو تانے دیتے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہیں کہتے تھے تم تو یعنی کہ تمہاری نسل آگے چلانے والا تو کوئی ہے نہیں، تم فوت ہو جاؤ گے تو پھر آگے تمہارا بیٹا ہوگا تو وہ نسل چلائے گا نا، تو تمہاری نسل ہی چلانے والا کوئی نہیں، تو تم کیا بنے پھرتے ہو، بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں تو بڑا اللہ کا رسول، تو اتنا تو تمہیں وہ کچھ ملا نہیں کہ بھئی تمہاری نسل ہی آگے چل سکے، یہ تانا دیتے تھے ان کو۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اب دیکھیں اس میں کتنی بڑی کوئی حکمت ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، کتنی بڑی کوئی حکمت ہوگی کہ 4 بیٹیاں دے دی ہیں، میرا خیال 3 بیٹے بھی پیدا ہوئے، لیکن اگر ان کو زندگی نہیں اللہ نے دی تو اللہ کی کوئی بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہرحال بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اوپر سے وہ تانے دینے والے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو یقین کر لو اس بات کا کہ ہم نے تمہیں بہت کچھ دیا، بہت سی خیر کثیر دی ہے، بہت سی بھلی باتیں دی ہیں، بہت کثیر مقدار میں ہم نے تمہیں بڑی بھلی باتیں دی ہیں، بہت اچھی اچھی چیزیں دی ہیں، ٹھیک۔ اور پھر جو حوض کوثر جو سب یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچا ہوں گا اور میں تمہیں پانی پلاؤں گا، اور اس طرح سے جس دن اتنی شدید گرمی ہوگی، تو خیر کثیر اور پھر الٹیمیٹلی حوض کوثر، میں نے تمہیں بہت بھلائیاں دے دی ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اس بات تو فصل لے رب کا ورنہ، تم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑی رکھو، دس از یور مشن اینڈ دس از دا مقصد تمہاری زندگی میں آنے کا، تمہیں موت اور حیات دینے کا میرا مقصد جو یہ ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑی رکھو، اور جو مشن تمہیں دیا گیا ہے اسے پورا کرو، ونہر اور قربانی دیتے رہو، سیکریفائس کرتے رہو۔ یہ اونٹ کی اس کو قربانی کو نہر کہتے ہیں، نارملی جو ہے وہ ذبح کہتے ہیں، ذبح کرنا کہتے ہیں نا، تو نہر جو ہوتی ہے اس کی اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں، تو یعنی بڑی سی قربانی، بڑی بڑی قربانیاں دیتے رہو، ٹھیک ہے، رب کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھو اور بڑی بڑی قربانیاں دیتے رہو، ان شانیہ کا هو الابتر، یقین کر لو یہ جو تمہارے دشمن ہیں نا، یہ جو تمہیں زبانیں چلاتے ہیں تمہارے اوپر، یہ دیکھیں یہ ایک اور مجھے اس میں سے پوائنٹ ملا،
یعنی ان کی سوسائٹی کے علم کا کہ جس کا بیٹا نہیں ہوتا تھا اسے وہ تانے دیتے تھے، ابتر کہتے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے آپ کو قرآن حکیم میں بتایا ہوا ہے نا کہ جب اس کو بیٹی کی خبر ملتی تھی تو وہ جو ہے وہ اس کا منہ، اس کی چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اس کا رنگ کالا پڑ جاتا تھا، اور پھر کہتا تھا کہ کیا میں اس یعنی کہ بے غیرتی کو اپنے سر پہ سوار کری رکھوں یا میں اسے زمین میں دبا دوں، اور اکثر اوقات دبا دیتا تھا زمین میں. یہ ان کا کرتوت تھا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اس میں ان کا یہ والا علم سوسائٹی کا بتا رہا ہے کہ وہ جو جس کا بیٹا نہیں ہوتا تھا اسے تانے دیتے تھے. یہ بیچارہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ بیٹا پیدا کر سکے، یہ بیچارے کی تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں صرف، تو بیٹا ہوتا بھی ہے تو فوت ہو جاتا ہے. اس قسم کے تانے دیتے تھے. تو جب وہ تانے دیتے تھے تو دل تو خراب ہوتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوتا ہوگا، آخر وہ انسان تھے، ٹھیک ہے، بشر ہے نا. وہ کہتے تھے کہ میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، جو تم جس طرح سے تم کھاتے پیتے ہو میں بھی اسی طرح سے کھاتا، جس طرح سے بازاروں میں تم چلتے پھرتے ہو، کام کرتے ہو اپنے، اسی طرح میں بھی کرتا ہوں. بس فرق تمہارے میں اور میرے میں اتنا ہے کہ میرے پہ وحی آتی ہے، اور خیر کثیر میں سے بہترین چیز وحی، وہ تم میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوتی، سمجھنی نصیب نہیں ہوتی، سننی نصیب نہیں ہوتی، ایکٹ اپون کرنا نصیب نہیں ہوتا. تو مجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں تو میں نے بہت سی خیر کثیر دی، نہ دل چھوٹا کرو، تمہیں اللہ نے بہت سی بھلائیاں دے دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اینڈ پہ جا کے تمہیں وہ والی خیر دے گا کوثر کی صورت میں کہ جو کہ تم سارے ان پیاسوں کو پانی پلا سکو گے اپنی امت کو. تو یہ تسلی دے رہا ہے. اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے دل چھوٹا نہیں کرنا، تم نے دل خراب نہیں کرنا، تم نے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑی رکھنا ہے اور قربانی دیتے رہنا ہے. یعنی اونٹ جو ہے وہ کتنا، یعنی کہ ایک بکری کا بچہ یا ایک مرغی جو ہے اونٹ کے مقابلے میں تو بالکل کم قیمت ہوں گے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بڑی بڑی قربانی تم نے دینی ہے، جیسے اونٹ کو تم نے قربان کرنا ہے، ٹھیک ہے. ان نشانیہ کا ابتر، تو یقیناً جو تمہارا یہ دشمن ہے نا، یہ جو زبان تمہارے اوپر چلا رہا ہے، یقین کر لو یہی رہے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. میں نے تو تمہیں پہلے کہہ دیا ہوا ہے کہ انکا لعلی خلق عظیم، اور وہ کیا ہے تمہارا، ہم نے ذکر جو ہے وہ تمہارا بڑا ہم نے بلند کیا ہے. وہ کیا ہے، رحمت اللہ علیہ تمہیں ہم نے بنایا ہے. اور کیا ذکر ورفعنا لک ذکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا کچھ دیا ہوا تھا نا. ورفعنا لک ذکر کا میڈل بھی تھا، اور وہ جو تھا رحمت اللہ عالمین کا بھی، اور خیر البشر بہترین انسان ہے وہ. یہ ساری باتیں تھیں ان کے پاس. لیکن ایک دنیاوی چیز جو کہ بیٹا ہے، اور بڑی بات ہے آج تک بھی ہے کہ جس کا بیٹا نہ اس کو کہتے ہیں بیچارے کی بیٹیاں ہیں، ایسے کہتے آج بھی کہتے ہیں. تو اس زمانے میں تو خیر وہ اتنی زبان چلاتے تھے کہ وہ کہتے تھے. اور اس کا نام لینے میں تو ان کے نام لینے والے تو 1400 سال تو ہو گئے ہیں، ابھی تک ہمارا بس چلے تو ہم اپنی جان قربان کرتے ہیں ان کے نام کے اوپر. ایسا ہی ہے نا کہ ہم اپنی جان ہی قربان کرنے کو تیار ہے. وہ کیا کہتا تھا وہ ابلیس کی مجلس شورا جو ہے، اس میں وہ اقبال کیا کہتا ہے، یہ ابلیس جو ہے وہ اپنے ان کو چیلوں کو کہتا ہے اسی طرح سے روح محمد ان کے دل سے نکال دو، ان کے جسموں سے روح محمد جو ہے نا وہ نکال دو تو پھر یہ قابو آئیں گے تمہارے، ایسے قابو نہیں آئیں گے. روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، ایسا ہے نا اقبال کا ایک شعر کہ فتح مومن جو مرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے جسم سے نکال دو، کہ اس کے جسم سے جب روح محمد نکل جائے گی تو پھر یہ مرے گا، یہ نہیں تمہارے قابو آنے والا، اسے مار نہیں تم سکتے. ہاں یس، اتنی ہی بڑی بات، اتنی ہی بڑی بات ہے میرے بچوں. یہ مومن جو ہوتا ہے نا یہ بہت بڑی شے ہو جاتا ہے جب یہ واقعی میں مومن بن جاتا ہے. تو اس کو واقعی میں مات کوئی نہیں دے سکتا. یہ جو
ہسٹری میں اگر آپ دیکھتے ہیں یا ہسٹوریکل موویز دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے سے مسلمان جو ہیں جا کے تو رومی فوجوں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، یرموک یا کانچیا یا کوئی بھی ہے، آپ جو پڑھتے ہیں ہسٹوریکل تو آپ دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ، اور یقین نہیں کرتے ہوں گے کہ یہ اتنے سے لوگ جو تھے وہ اتنی بڑی بڑی فوجوں کے سامنے جا کے، جو مومن ہو جاتا ہے نا اس کو واقعی میں مات کوئی نہیں دے سکتا، اس سے مار نہیں سکتا۔ تو وہ اقبال کہتا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ وہ اس کی نا یہ کیا ہے، یہ وہ تھی اپنی اقبال تو پتہ ہی شکر ہے اقبال، اچھا وہ اس نے ایک نظم لکھی تھی ابلیس کی مجلس شورا، ابلیس کی کنسلٹنگ وہ جو ہوتی ہے کانفرنس وہ کر رہا ہے اور کنسلٹ کر رہا ہے ساروں کو، اپنے چیلوں کو بتا رہا ہے کہ یہاں یہ کرو گے تو یہاں یہ کرو گے، یہاں یہ کرو گے، یہاں یہ کرو گے، فلانے کو ایسے مات دو گے، فلانے کے ساتھ ایسی کرو گے تو وہ ٹہ جائے گا۔ تو مسلمانوں کے متعلق کہتا ہے کہ روح محمد اس کے جسم سے نکال دو، مومن پہ پتہ نہیں مرتا نہیں کبھی، اس طرح کر کے ہے وہ پہلا مجھے مصرع بھول گیا، دوسرا مجھے خیال ہے کہ روح محمد اس کے جسم سے نکال دو، کہ محمد کا کی روح جو اس کے اندر پڑی ہوئی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس کے ساتھ ان کے ساتھ اس کی عقیدت ہے نا، اسے ختم کر دو، اسے نکال دو کسی طرح سے اس کے جسم سے، پھر یہ تمہارے قابو آئے گا، ورنہ یہ نہیں مرے گا تم سے۔ تو ابھی بھی ہماری جانیں قربانوں، ہم ہر وقت چاہتے ہیں کہ ہم وہ جو صلاۃ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اللہم صلی علی محمد، کیسے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم وہ پڑھیں ہیں، اور کہیں ان کا نام آتا ہے تو ہمارے دل ایسے ہو جاتے ہیں اور ہماری نظریں ان کے عقیدت کے اندر وہ جھکتی ہیں۔ تو ابھی تک بھی یہ ہے کہ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، یا وہ کیا کہتا ہے اپنا ایک اور شاعر ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس میں کوئی کچا راستہ ہوتا مجھ میرے اوپر چلتے جاتے، یہ عقیدت، یہ جو پیار ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، اور تجھے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو تو اتنی خیر کثیر دے دی ہوئی ہے، رہتی دنیا تک آپ کا نام لینے والے ہوں گے اور آپ کے اوپر صلوات پڑھنے والے ہوں گے، اور فرشتے آپ کے اوپر صلوات پڑھتے ہیں اور اللہ آپ کے اوپر صلوات پڑھتا ہے، تو یہی رہیں گے بے نسلے، یہ جو ہیں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہارا تو نام لینے والے رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہیں یہ بے نسل رہیں گے، ان کی دم کٹی ہوگی، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ کون آج ابو جہل کا نام لیتا ہے؟ لعنت بھیج کے ہی لیتا ہے نا، کوئی لیتا بھی ہے تو کوئی اس کے اوپر، ہم نام لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، تمہیں بڑی ہم نے خیر کثیر، دیکھو تو صحیح تمہارا سینہ کتنے میڈلز کے ساتھ میں نے سجایا ہوا ہے، تم نہ فکر کرو، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی یہ سورہ کوثر، اس کی 3 آیات تھی، یہ ہماری ختم ہوئی، باقی ہم انشاءاللہ سے کل دیکھیں گے ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں گے پھر، اللہ حافظ۔